لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. پچھلے جمعے کے خطبہ میں علامات قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی بقیہ علامات صغریٰ آج کے خطبے میں بیان کی جائیں گی. اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ طوبہ سے مراد جنت کا درخت ہے، اور جنت کے درخت سے مراد بھی جنت کی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں غریب لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا اس دین کو ماننے والے غریب لوگ ہوں گے، ضعیف، کم تر، گرے ہوئے لوگ جن کو لوگ سمجھتے ہیں. تو دین کی ابتدا بھی غریبوں سے ہی اور اس دین کی انتہا بھی غریبوں سے ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی مکہ والمدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ بے شک ایمان اور اسلام یہ مکہ اور مدینہ کی طرف ایسے پلٹ آئے گا کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، جیسے سانپ بل سے نکلتا ہے اور چکر کاٹتا ہے، زمین پر پھرتا ہے اور بالآخر اپنی بل میں واپس آ جاتا ہے. فرمایا اسی طرح ایمان اسلام یہ مکے اور مدینے سے نکلا، زمین کا چکر لگایا اور پھر یہ بالآخر قرب قیامت یہ مکے اور مدینے میں واپس پلٹ آئے گا. اور اس حدیث میں دونوں چیزیں ثابت آتی رہی ہیں
کہ ایک تو دین کو ماننے والے غریب، آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر دیندار طبقہ وہ لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں، اور یہ پکی بات ہے جب دنیا آتی ہے تو اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، دنیا کا اثر ضرور، کیونکہ یہ فتنے کا سبب بن رہے ہیں، فتنے کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب، ایک شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اور مجھ پر حملہ آور ہو، میرا مال لوٹنے کی کوشش کرے، پھر کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کونوا کابن آدم الاول، تم آدم کے پہلے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ آدم کے پہلے بیٹے سے کیا مراد؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، کہ آدم کے بیٹے حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو کہا تھا اگر تم قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ جیسے آدم کے بیٹے نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور اپنی جان پیش کر دی لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا اپنے بھائی پر، تم بھی فتنے کے دور میں ہاتھ نہ اٹھانا، جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو پھر فتنہ بڑھے گا، اور آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں محصور ہو جانا۔ تو یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی کثرت قتل کا بہت زیادہ عام ہو جانا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات صغریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع، فرمایا کہ دنیا اتنی دیر ختم نہیں ہوگی تاکہ دنیا میں سب سے سعادت مند کسے سمجھا جائے گا؟ کمینے در کمینے آدمی کو، کمینہ باپ اور بیٹا بھی کمینہ، لقع ابن لقع، کمینے باپ کا کمینہ، رذیل انتہائی ذلیل ترین لوگ، کمینے لوگ، احمق لوگ، وہ سعادت مند سمجھے جائیں گے۔ اور ایک رمح کہ لا تذهب الدنيا حتى تكون للقع ابن لقع، دنیا اتنی دیر تک ختم نہیں ہوگی کہ دنیا یہ کمینے لوگوں کے پاس وافر ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بڑے بڑے زانی ہیں، شرابی ہیں، بدکار ہیں، جرائم پیشہ ہیں، وہ ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں، وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، وہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، کوئی کہیں بیٹھا ہے، وہ کہیں بیٹھا ہے۔ تو دنیا میں سعادت مند، دنیا کی باغ دوڑ سنبھالنے والے قوم کے کمینے لوگ ہوں، اور جس کو ہم برے سے برا سمجھ سکتے ہیں ان کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ پارلیمان میں جا کے پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، جو بھی آدمی ہوگا اتنے جھوٹے، اتنے مکار کہ اگر کسی نے جوتا پہن رکھا ہے اس سے پوچھو نا جوتا پہن تو آپ کے سامنے کہہ دے گا میں نے جوتا پہنا نہیں، ایسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا تذهب الدنيا حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع، کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا یہ کمینے رذیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ سعادت مند سمجھے جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کسی محلے میں اگر دو شریف خاندانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو محلے کا سب سے بڑا کانٹوٹا ہوتا ہے، سب سے بڑا بدمعاش ہے، بدکماش ہے، برے آدمی کے پاس۔ کبھی کسی امام مسجد کے پاس کوئی نہیں گیا صلح کرانے؟ آج لوگ کن کے پاس جاتے ہیں؟ جو قوم کی کمینے اور رذیل، زانی، شرابی قسم کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے یہ عزتیں بھی لوٹتے ہیں، یہ مال بھی لوٹتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ احمق اور کمینے رذیل لوگوں کے پاس دنیا کی کثرت ہوگی، دنیا کی باغ دوڑ ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو قیامت کی علامات میں سے یہ چیز بیان کی، آج وہ بھی ہم پر پوری صادق آ رہی ہے، اور ہمارے واقعے میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو فرمایا کہ اسعد الناس، دنیا کا سعادت مند نیک بخت کمینے آدمی کو سمجھا جائے گا، اور مومن فرمایا والمومن ادنی من شراک نعلہ، فرمایا کہ مومن کا مقام قرب قیامت فرمایا کہ اس کی جوتی کے تسمے سے بھی حقیر ہوگا۔ جیسے بندہ اپنی جوتی کی تسمے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، ایک مومن کو اس طرح حقیر سمجھا جائے گا، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، کسی شادی پہ چلے گئے، کسی پروگرام میں چلے جائیں، کہیں دیکھیں
جو رذیل لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو بڑا سعادت مند سمجھتا ہے۔ پہلے آپ سنتے ہوں گے کہ جو دیہات میں، گاؤں میں کوئی مراثی ہوتا تھا تو لوگ بڑا حقیر سمجھتے تھے، اسے بڑا کمتر سمجھتے تھے۔ اور آج ہماری سوچ اتنی گر چکی ہے، ہماری سوچ کا زاویہ اتنا نیچا ہو چکا ہے، ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم آج مراسیوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ جو کوئی کسی فنکار کو، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، کوئی کسی کی نقل اتارا ہے، کوئی کسی کی نقل اتارا ہے۔ جس قوم کا آئیڈیل یہ مراسی لوگ بن جائیں گے، وہ قوم کیا ترقی کرے گی، وہ قوم کیسے سعادت حاصل کرے گی، وہ اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہوگی، کیسے ان پر رحمتوں کا نزول ہوگا، برکات کا نزول ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہم پر صادق آ رہا ہے۔ رذیل لوگوں کو بڑی وقت دی جاتی ہے۔ کوئی نیک آدمی کسی مجلس میں آ جائے اسے حقیر سمجھتا ہے، اور جو رذیل لوگ ہیں ان سے آٹوگراف لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں اتاری جا رہی ہیں اور بڑی ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی قیامت کی علامت بیان فرمائی کہ رذیل کمینے لوگ اسد الناس ہوں گے، ان کو سعادت مند سمجھا جائے گا، ان کو سب سے نیک بخت سمجھا جائے گا، اور مومن کو حقیر سمجھا جائے گا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اوت من آتام، اللہ کے رسول ایک ٹیلے پر چڑھے، ٹیلے سے نمودار ہوئے، علی اوت من الآتام، جو مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے حل ترون ما ارا، میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ارى الفتن، میں فتنے دیکھ رہا ہوں، تقع فی بیوتکم کمواقع القطر، جو گھروں کے اندر فتنے گر رہے ہیں اور ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ گھروں میں فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اوپر سے فتنے آ رہے ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں نبی علیہ السلام لیوشکن ان یصب علیکم الفتن من السماء، اور ایک روایت میں ان یصب علیکم شر من السماء، اور میں انقریب تم پر آسمان سے اوپر سے فتنے گریں گے، جیسے پانی کے قطرے گرتے ہیں ایسے فتنے تم پر وارد ہوں گے، حتی یبلغ الفیافی، حتیٰ کہ وہ فتنے فیافی تک پہنچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کی اللہ کی پیارے بھی فیافی کیا ہے؟ فرمایا الارض المیت، فرمایا کہ ویران، بیابان، غیر آباد زمین، وسیع تر میدان، یہ سب فیافی میں شامل ہے۔ اور ان فتنوں کی جو آج سمجھ آ رہی ہے وہ سیٹلائٹ، یہ انٹرنیٹ، یہ وائی فائی، یہ چیزیں آپ جس میدان میں چلے جائیں، جس مرضی نکل جائیں، یہ فتنے وہاں واقع ہو رہے ہیں۔ گھروں میں بھی آپ نے فرمایا ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کی قطرے گرتے ہیں۔ آج ہر گھر اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، ہر طرف برائی کی کثرت۔ کوئی شخص کسی میدان میں اگر سفر کر رہا ہے، دور کہیں نکل گیا، وہاں بھی اس کے لیے برائی میسر ہے، برا دیکھنے کے لیے میسر ہے، برا سننے کے لیے میسر ہے، ہر جگہ برائی۔ فرمایا ایسے فتنے وارد ہو رہے ہیں جیسے بارش کی قطرے وارد ہو رہے ہیں، اور یہ آسمان سے فتنے اتر رہے ہیں۔ ہر شخص کے پاس بہتر سے بہترین موبائل ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کہیں کوئی نیٹ لگا کے بیٹھا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، کوئی سیٹلائٹ کے لیے کوئی ڈش اینٹینا لگا کے بیٹھا ہے، اور جو آسمان سے فتنوں کو کیچ کر رہا ہو انسان دیکھ رہے ہیں اس کا۔ فرمایا یہ میدانوں تک فتنہ پہنچ جائے گا۔ تو پہلے تو تھا گھر میں ٹی وی تھا، میسر تھا، ٹی وی بند ہو گیا، گھر سے باہر چلے گئے، دیکھنے کا موقع نہ ملا، لیکن اب دشمن نے ایسا وار کیا کہ ہر شخص برائی کی آماجگاہ بن گیا ہے۔